بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ اللہ تعالیٰ میری کمیونٹی کو جہاں جہاں بھی ہیں، مسلم امہ اور ساری دنیا کی اللہ رب العزت خیر رکھیں۔ چار بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ ہم کے ہر دور میں قتل ہوتے رہے، ہم کو ہر دور میں ہی تباہی ملی، ہم نے موسیٰ کی تھی تمنا مگر ہم کو فرعون کی بادشاہی ملی۔ گرچہ کانٹے ہیں راہوں میں بکھرے ہوئے، پا برہنہ چلو نوکے ہر خار پر، ایک نظارہ زندگی یوں ہی صحیح رقص کرتے چلو تے کی دھار پر۔ اس میں شامل ہے سرخی جواں خون کی، آسمانوں سے رنگ شفق چھین لو، دیکھتے کیا ہو دستے ستم کی طرف، اپنا حق چاہتے ہو تو حق چھین لو۔ مانگنے سے تو قرض بھی نہیں دیتا، IMF آپ چھوڑ دیں، ورلڈ بینک آپ چھوڑ دیں، ADB آپ چھوڑ دیں، آپ مڈل ایسٹ آپ چھوڑ دیں، چائنا آپ چھوڑ دیں، سارے حقوق چھیننا پڑتے ہیں اور چھیننے کے لیے پرامن ٹارگیٹڈ لگاتار جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ دس از واٹ PTI از آل اباؤٹ، دس از واٹ تحریک پاکستان جو 1947 کی تھی وہ بھی آل اباؤٹ۔ ایک مرحلہ ایسا آیا جب قائد اعظم علیہ رحمت نے کہا کہ میری تھیلی میں کھوٹے سکے ہیں، اور ساتھ ہی جب ان کو مسلم ڈومینینس، انڈیا کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلے تقریباً 10 سال وہ ڈومینینس کہلاتا رہا کہ شاید پاکستان خدا نخواستہ نہیں چل سکے گا، پیشن گوئی بھی ہوتی رہی، زور لگتا رہا، سارا کچھ کیا گیا۔ لیکن قائد اعظم علیہ رحمت نے فرمایا کہ اگر ڈاک کے ٹکٹ کے اوپر لگے ہوئے پوسٹیج سٹیمپ جس کو کہتے ہیں اس جتنا اس کا سائز پاکستان کے علاوہ میں کچھ قبول نہیں کروں گا، اور پاکستان پھر ہوا۔ تبدیلی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کچھ اور قبول نہیں کرے گی۔ وہ تبدیلی کا راستہ ایک ہی ہے، فوری الیکشن، اور فوری الیکشن کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ میں دو باتیں آپ سے ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ مسلم تاریخ کا یہ عجیب المیہ ہے کہ اس میں جہاں وفا کے بہت اونچے مینار ہیں روشنی کے، وہیں پہ غداروں کا بھی ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جہاں مسلم تہذیب اور تمدن وہ عروج سے زوال کی طرف آتا ہے تو وہاں کسی نہ کسی غدار کا نام آتا ہے۔ تاریخ کا کوئی دور آپ نکال لیجئے، آپ کو پتہ لگے گا کہ دھوکہ دہی والے فراڈیے اور ضمیر فروش وہ آپ کو ملیں گے۔ پاکستان کی جدید تاریخ کا المیہ بھی یہی ہوا ہے کہ ضمیر فروش اگر مقامی نہ ہوتے تو سائفر آتا رہتا، اگر ضمیر فروش فروخت ہونے والے نہ ہوتے تو اسمبلی چلتی رہتی۔ الیکشن کا موضوع میں نے چھیڑ دیا، اس لیے میں پہلے آپ کو دو چیزیں آپ سے بڑی امپورٹنٹ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ 20 میں سے 18 ٹکٹوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر دے دیے لوگوں کو ٹکٹ، اور اچھے امیدوار چنے گئے، کافی سارے میں ان کو جانتا بھی ہوں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ کل کا اور آج کا دن جو تھا وہ یہ خود ذاتی طور پہ، پہلے ہوتا تھا ریکمنڈیشن، پھر فلانی ریکمنڈیشن، پھر فلانی، اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ 2 میٹنگز ہمیں ری شیڈیول کرنی پڑی جو پہلے سے ہم نے طے کی ہوئی تھی۔ پرائم منسٹر عمران خان نے خود سب کے انٹرویو کیے، اور الیکٹیبلز کے پیچھے جانے کی بجائے جو ٹکٹس ہیں وہ کوشش کر کے اپنے نظریاتی لوگ اور ہمت والے لوگ اور مشکل وقت میں کھڑے رہنے والے لوگ، یعنی وفا کے مینار لوٹوں کے مقابلے میں چنے گئے۔ اب میں یہاں ایک بات، لوٹوں کا ذکر چھڑ گیا ہے اس لیے ضرور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جس حلقے میں بھی کوئی لوٹا الیکشن لڑ رہا ہے، پورا زور لگائیے، فیس بک پہ لگائیے، ٹویٹر پہ ہیں تو وہاں لگائیے، انسٹاگرام پہ ہیں تو وہاں لگائیے، وی لاگ لکھیے، بنائیے، جو وہ اپنا بلاگ ہے وہ آپ لکھیے، آپ لوگوں کو خط لکھیے، آپ لوگوں کو پوسٹرز بھیجیے، آپ لوگوں کے گھروں پہ جائیے اور ان کو کہیے کہ ضمیر فروشی اس نے اسلام کی تاریخ کو ہمیشہ داغدار کیا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں بھی جب ضمیر فروش آتے ہیں تو تب ضمیر فروشی اس کا نتیجہ بڑا خطرناک بھگتنا پڑتا۔ آج میں بہت خطرناک نتیجہ جو بھگت رہی ہے قوم میں، اس کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے انٹرو اس کا دیا ہے۔ دوسرا اس کا ایک اور پہلو جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو لوٹے ہیں ان کا یوم حساب آ گیا ہے، اس لیے جو پری پول ریگنگ ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ 3 اس کے میں آپ کو اشارے دے دیتا ہوں۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ کوئی فرضی پارٹی رجسٹر کرائی جائے جس کا جھنڈا ملتا جلتا ہو PTI سے، اور بلے کے بجائے ایک بلے باز بھی ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو شاید کوئی ووٹ ادھر ادھر جا سکیں۔ اس کا آپ نے دھیان کرنا ہے۔ دوسرا دھیان اس بات کا کرنا ہے آپ نے، بہت غور سے ہم نے یہ جتنے بھی ووٹرز میں سب کو مخاطب ہو کے، اور پورے پاکستان کو، ویسے بھی پاکستانیوں کو مخاطب ہو کے میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ باضمیر ہے پوری پاکستانی قوم الحمدللہ، اور جو اس میں سے نکلیں گے جب
میدان میں نکلیں گے تو پوری طور پہ ان کو اپنی شکلیں نظر آنی چاہیے، جو آپ کا ان کے ساتھ جو ایک مہذب ری ایکشن ہوتا ہے اس کی صورت میں ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ انہوں نے کس قوم اور کس وطن کے ساتھ غداری کر کے کس کے بھیجے ہوئے توق کو سائفر کی شکل میں اور ایم این سی کو کامیاب، موشن آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کر کے انہوں نے وہ توق پہنایا ہے پاکستان کے گلے میں۔ یہ اس کا دوسرا پہلو تھا۔ اب آپ آ جائیے کہ مولانا کی کشتی کا ڈیزل جو ختم ہوا ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ میرے پاس 3 دن پہلے جو بڑے لیڈر ہیں، ایک مولانا شیرانی صاحب، جب ان کا ضلع شیرانی بنا، ان کی والدہ فوت ہوئی تو میں شیرانی بلوچستان میں گیا تھا ان کے گھر فاتحہ کے لیے، اور وہاں سے واپسی پہ پھر میں نے کوہ سلیمان جو تھا، وہ جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، ان کے تخت سے، اس کے اوپر تخت سلیمانی ہے، اور وہ وہاں پہ چلغوزے کے بہت بڑے بڑے درخت ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا تھا۔ اور ان کی جو مولانا گل نصیب صاحب تھے، وہ سیکریٹری جنرل تھے پہلے بھی، جب یہ اس پارٹی کے اوپر جب قبضہ ہوا تھا ڈیزل گروپ JUIF کے اوپر، اور ان کا ایک کیس چل رہا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ کیس فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے۔ بڑا لمبا عرصہ ہے انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو جو مولانا کی کشتی میں سے ڈیزل اس طرح سے نکلا ہے کہ وہ اب ان کی جو جتنے بھی لوگ وہ تھے جو صحیح معنوں میں حق پرستی کی طرف ان کی توجہ گئی، مولانا شیرانی کی قیادت میں مولانا گل نصیب اور دوسرے لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی کھل کر حمایت کی ہے۔ اور آج شیرانی صاحب کی کل ایک ٹویٹ چل رہی تھی جس میں انہوں نے قرآن کے ایک فرمان کا بھی حوالہ دیا، وہ اس کا مفہوم امر بالمعروف نکلتا ہے کہ ہمیشہ اچھائی اور سچائی اور اس طرف جدھر حق ہو وہاں کھڑا ہونا چاہیے انسان کو۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نظام لانے والے پورا زور لگانے کے باوجود بھی اس کو چلا نہیں پا سکتے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے اس نظام کو بنیادی طور پر نہ قبول کیا نہ یہ کر سکتے ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے خطرناک بات، پہلے پاکستان کے اندر ایک معاشی میلٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمارت اندر سے گرنا شروع ہو جائے، اور میلٹ ڈاؤن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی عمارت اپنی بنیاد کے اوپر ہی گرنا شروع ہو جائے۔ وہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑی تکلیف دہ کہانی ہے جو آپ کو بتانا ضروری ہے کہ شہباز شریف جب سے آیا ہے لاس ہوا ہے، وہ گنا ہی نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی اکانومی کو جو نقصان ہوا ہے وہ گنا ہی نہیں جا سکتا، وہ گنتی میں نہیں آتا۔ اور اس کا ایک میں نے ثبوت آپ کو کل دیا تھا، جو امپورٹڈ وزیر خزانہ کی ویڈیو پکڑی گئی تھی جس میں وہ کہتا ہے کہ میں ڈالر کی قیمت نہیں بتا سکتا۔ دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 182 سے 205 پہ ڈالر چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی دم اوپر اور سر اس کا نیچے ہے، اور یہ میلٹ ڈاؤن کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی، اس لیے کہ آپ نے لنک کیا ہوا اس کو ڈالر کے ساتھ، اگر یہ سونے کے ساتھ لنک کی ہوتی تو اس طرح سے نہ ہوتا۔ لیکن جن لوگوں نے بھی IMF کا پہلا پروگرام لیا تھا، پھر مسلسل پروگرام لیتے گئے، یہ ان کی غلطی تھی بڑی بنیادی قسم کی۔ اور یہ پیپر کرنسی ہے، ڈالر بھی پیپر کرنسی ہے۔ پھر جب اتنا سستا ہو جاتا ہے تو پھر آپ افراط زر، افراد کا مطلب ہے زیادتی، اور زر کا مطلب ہے جو کرنسی آپ پیپر کرنسی پھر چھاپتے ہیں۔ پاکستان کی مشینیں 24 گھنٹے اس وقت چل رہی ہیں جو پیپر کرنسی، جس کے پیچھے گولڈ کوئی نہیں ہے اور جس کے پیچھے ڈالر بھی نہیں ہے۔ پھر جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج کا جو جس کو PSX کہتے ہیں، یہ انڈیکس جو ہے یہ 4444 پوائنٹس نیچے آیا ہے۔ کب آیا ہے؟ صرف 2 مہینے کے عرصے میں۔ ایک کہتے ہیں نا جس طرح ایک غربت ہے اور غربت کی لکیر کے نیچے جینے والے لوگ ہیں، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک نفسیاتی حد ہوتی ہے ایک جو اس کی اسٹاک ایکسچینج کی، اور اس کے اوپر پہنچنا بھی خطرناک ہوتا ہے، اس سے آگے رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس سے بھی نیچے آ گیا ہے، اور یہ اس وقت جو آج کی صورتحال ہے وہ ہے 40,900، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی خطرناک سطح۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 19 ماہ میں اسٹاک ایکسچینج میں، ابھی تو اس گورنمنٹ کو آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے،
اور اس کے پیچھے 16 مہینے آپ عمران خان کے لگا لیں، اس 19 ماہ میں اتنی نیچے کبھی اسٹاک مارکیٹ نہیں ہے. جب اسٹاک مارکیٹ نیچے تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری میں پیسہ کوئی لگانا نہیں چاہتا، انڈسٹری کو خریدنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا پروجیکٹ نہیں بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی بے روزگاری ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس روزگار ہے ان کے پاس رکھنے کے وسائل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوں گے. لیکن میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، ابھی مجھے کو بتا کے گئے ہیں بڑے ایک صاحب، وہ یہ بتا کے گئے ہیں کہ ایک طرف تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ہر وزیر ٹائلیں نہیں لگوا رہا ہے. اس لیے جب نئی ٹائل لگتی ہے پرانی اکھاڑی جاتی ہے، فرنیچر نیا لا کے رکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ فرنیچر دوسرا گھر جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس طرح سے انہوں نے عیاشی شروع کی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ شوباز امپورٹڈ کہہ رہا تھا کہ کھانا لگ گیا ہے، کھانا اگر تیار ہو گیا ہے تو اس کا کھانا کوئی اور، پیسے کوئی اور دے دیجیے. اس قسم کی بے رحم اور بے شرم ہیں، آخری حد کو بھی عبور کر کے لوگوں کو دھوکہ دے اور اپنی گنڈ کپی کا ثبوت دیتے رہتے ہیں. اچھا، پھر جو میں نے آپ کو بتایا ڈالر جو ہے وہ 205.50 یعنی تقریباً 6 کی طرف جا رہا تھا شام کی، میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور جو اب لوڈ شیڈنگ ہے وہ 12 آورز یعنی 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پچھلے کئی دنوں سے یہ جو ایوننگ کا ٹائم ہوتا ہے اور مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے میرے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ایوننگ میں میں تیاری کرتا ہوں مقدمات کی، اور آ کے میں نے اپنا جو لا آفس ہے اس میں نے بیٹھنا ہوتا ہے. اور میری طرح دوسرے ہزاروں لوگ پروفیشنل ہیں جنہوں نے ایوننگ کا ورک رکھا ہوا ہے اپنا. اس میں ڈاکٹرز ہیں، اس میں انجینئرز ہیں، اس میں جو امارات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس انڈسٹری کے وہ بھی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹس ہیں بہت بڑی تعداد میں، ریسرچرز ہیں بہت بڑی تعداد میں، اخبار نویس ہیں، کالم نویس ہیں. وہ سارے کے سارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور صبح سویرے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی اٹھنا پڑتا ہے. آج بھی جو تقریباً 250 سے زیادہ ورکر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ساری عمران خان کو چھوڑ کے پارٹی جو تھی اس کی بیلیں تھیں جو ضمانت قبل از گرفتاری، وہ میں نے آرگو کی 3 کورٹس میں. 2 کورٹس نے 20 تاریخ دے دی اور تیسری کورٹ نے ان کی ضمانتیں کنفرم کر دی. اس میں شاہ محمود، اسد عمر اور سیف اللہ نیازی، علی اوان اور عامر کیانی اور بہت سارے لوگ تھے جن کی بیلز آج کنفرم ہوئی ہیں. میں نے چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیا. تو یہ ان میں ایسی تفصیلات نکلی ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ ریاست نے اپنے شہریوں کے ساتھ فراڈ، دھوکہ دی اور چال بازی کی ہے اور غلط ایف آئی آریں تھیں. اس لیے عدالت کو میں نے کنونس کر لیا کہ یہ غلط ایف آئی آریں. تو اب انشاءاللہ العزیز وہ جو مرحلہ تھا کہ جی بڑے ہم اور کریں گے کوئی ورکرز کے خلاف کچھ، اب نہیں ہو سکتا. اس کے فیصلے کی روشنی میں جو آ جائے انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور اس کے اوپر میں لگا ہوا ہوں، یعنی 24/7 ہم پاکستان کے لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہم لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی یا ناانصافی جو انصاف کی جد و جہد کرنے والا ہے وہ نہ ہو سکے. اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی جو الیکٹرک بلز ہیں وہ چلے گئے ہیں بہت اوپر. وہ ان میں تقریباً 25 سے 32% تک کا اضافہ ہوا ہے. میں ایک اور چیز آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ بھی انتہائی خطرناک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جاننا آپ کا حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دھوکے میں بیٹھا رہے کہ دیکھیں جی یہ کھاتے ہیں تو کھاتے یہاں سے لگاتے باہر جا کے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک تازہ ترین چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسٹیو ہینک صاحب ہیں، یہ پروفیسر ہیں اپلائیڈ اکنامکس کے، یعنی عملی اکنامکس کے، جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ہیں اور کو ایڈیٹر انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ اکنامکس. یہ بہت بڑا میگزین ہے. اور گلوبل ہیلتھ اور اسٹڈی آف بزنس انٹرپرائزز بالٹیمور، اس کی بھی یہ سربراہی کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے پاکستان کے بارے میں جو معاشی پالیسی امپورٹڈ نے بنائی ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو ان کے الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا آپ کے بارے میں کہتی ہے تجھ کو شوباز خلق خدا غائبانہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ جو ایسٹیمیٹڈ پاکستان انفلیشن ریٹ از 41%، یعنی مہنگائی میں جو افراط زر ہے اس کا اضافہ اس نے کہا 41% ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے وہ 30 کے گرد گرد گھوم رہی ہے اور بالکل جھوٹ بولتی ہے قوم کے ساتھ. میں نے کہا تھا فج فگرز آپ کو دے رہی ہے. اور اس نے کہا کہ پائے ان دی اسکائی، یعنی ایک ایسا، یہ بجٹ ایک ایسا بسکٹ ہے جو آسمان سے لٹکا ہوا ہے جس تک غریب کی پہنچ نہیں ہے. ان حالات میں بہت ضروری ہے
کہ پاکستان میں فوری انتخابات ہوں. آپ جہاں کہیں ہیں خوش رہیے، ارد گرد لوگوں کو خوش رکھیے. میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو عزت دے، صحت دے اور حلال کا رزق دے. پاکستان کو شاد آباد رکھے. پاکستان پائندہ باد.